السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ، الحلال ما احل والحرام ما حرم والدین ما شرع والامر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ اس کائنات کا اکیلے بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، الملک للہ، یہاں نہ کسی کی بادشاہی ہے، نہ رہی ہے، نہ رہے گی، آئے چلے گئے، اٹھ گئے، مر گئے، مٹ گئے، لٹ گئے، پٹ گئے، قبروں کے نشان مٹ گئے، کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہمیشہ رہنے والی بادشاہی تیرے رب کی ہے، ان الامر کلہ للہ، ساری کائنات پر حکومت صرف تیرے اللہ کی ہے۔ یہ حکومت کب سے ہے؟ للہ الامر، اللہ ہی کی حکومت ہے۔ کب سے ہے؟ من قبل، اس کے حکومت کی ابتدا کوئی نہیں، یہ کب تک رہے گی؟ ومن بعد، اللہ کی حکومت کی انتہا کوئی نہیں، اللہ کی حکومت کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ کی حکومت کی انتہا کوئی نہیں، اللہ کی حکومت کی حد کوئی نہیں، زمانوں میں اس کی حکومت، مکان پر اس کی حکومت، مشرق پر اس کی حکومت، مغرب پر اس کی حکومت، شمال پر اس کی حکومت، جنوب پر اس کی حکومت، آسمانوں کا وہ بادشاہ، زمینوں کا وہ بادشاہ، یمسک السماء ان تقع، آسمانوں کو روکنے والا، تھامنے والا، یمسک السماوات، آسمانوں کو روکنے والا، حکومت کرنے والا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، زمین اس کی مٹھی میں، آسمان اس کے غلام، سورج چاند تارے سیارے اس کے غلام، وہ اپنی بادشاہی میں واحد اور احد، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس کا مددگار کوئی نہیں، اس کا سنگی کوئی نہیں، اس کا ساتھی کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ احد اور صمد ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ملک اور قدوس ہے، وہ سلام اور مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے،
خالق ہے، باری ہے، مصبر ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علی ہے، کبیر ہے، حسیب ہے، مقیت ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، مجید ہے، باعث ہے، شہید ہے، ودود ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، ضار ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ سارے خوبصورت ناموں کا مالک ہے۔ اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد کچھ نہیں، اللہ کے اوپر کچھ نہیں، اللہ سے چھپا ہوا کچھ نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی مثال کوئی نہیں، اللہ کا مثل کوئی نہیں، اللہ شکل سے پاک ہے، اللہ رنگ روپ سے پاک ہے، اللہ زوال و ضعف سے پاک ہے، اللہ ظلم و جہل سے پاک ہے، اللہ کے خزانوں کی حد نہیں، اللہ کی شہنشاہی کی حد نہیں، اللہ کی طاقت کی حد نہیں، اللہ کی قدرت کی حد نہیں، اللہ کی بادشاہی کی حد نہیں، اللہ کے علم کی حد نہیں، اللہ کی رحمت کی حد نہیں، اللہ کی قدرت کی حد نہیں، اللہ کی جباری کی حد نہیں، اللہ کی جبروت کی حد نہیں، اللہ کی قہاری کی حد نہیں، اللہ کی وسعتوں کی حد نہیں۔ وہ مکان، وہ لا مکان لا زمان ہے، وہ سوتا نہیں، لا تأخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں۔ اس نے ساری کائنات کو لا کی تلوار سے مٹا دیا اور کاٹ دیا۔ جو مشرق میں ہے، جو مغرب میں ہے، لا الہ، جو مشرق والوں سے نہیں ہوتا، جو مغرب والوں سے نہیں ہوتا، الا اللہ، وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ جو جنوب والوں سے نہیں ہوتا، جو شمال والوں سے نہیں ہوتا، الا اللہ، وہ اللہ کرتا ہے۔ جو فرشتوں سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ، وہ اللہ کرتا ہے۔ لا الہ، جبریل کے نفع، میکائیل کے نفع، لا الہ، اسرائیل کے نفع، لا الہ، اسرافیل کے نفع، لا الہ، کائنات کی نفع، لا الہ، کل کائنات کی نفع، لا الہ، آسمانوں کی نفع، لا الہ، زمینوں کی نفع، لا الہ، مشرق و مغرب کی نفع، لا الہ، آگ پانی ہوا مٹی کی نفع، لا الہ، بادشاہوں کی نفع، لا الہ، صدر و وزیر کی نفع، لا الہ، سرداروں شہنشاہوں کی نفع، لا الہ، طاقتور کی نفع، لا الہ، کمزور ور کی نفع، لا الہ، ایٹم کی نفع، لا الہ، راکٹ کی نفع، لا الہ،
توپ ٹپنگ کی نفی، لا الہ طاقتور کی نفی، یہ سب لا ہے، یہ سب لا ہے، یہ سب لا ہے، اور اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ ہر شے پر لا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، جو لا بھی اس میں لا ہوا، لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بھائیو، میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں، میں آپ کے پاس پیغام لے کے آیا ہوں کہ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ لڑنے کی چیز نہیں، یہ جھگڑنے کی چیز نہیں۔ یہاں سے جنازے اٹھتے ہیں، یہاں سے موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں، نہ کسی عورت کو، نہ کسی مرد کو، نہ کسی بادشاہ کو، اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتیں بھی ہارا، ہر اکلی کی نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے۔ ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، مدیس بدیس فرے مارا، قصہ کجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں یا انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، اجڑے قبرستان دیکھو، شکستہ قبروں کو دیکھو، مٹی ہوئی قبریں دیکھو۔ میں ہمایوں کی قبر پہ گیا، بستی نظام الدین میں ہے۔ ایک اوپر تعویذ ہوتا ہے قبر کا، ایک نیچے اصل قبر ہوتی ہے۔ ہمایوں ہند کا بادشاہ، ایک چھوٹی سے کمرے میں قبر، میں کمرے میں داخل ہوا، ٹارچ جلائی، اندھیرا تھا، دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پورے کمرے پر چمگادڑ کا قبضہ تھا۔ میں 5 سیکنڈ بھی کھڑا نہ ہو سکا، میں بھاگا۔ اب تو صاف ہو گیا، لیکن ہاں دیکھو دیکھو، یہ دنیا کے بادشاہ کا آخری انجام ہے۔ جاؤ قبر والوں سے پوچھو، تم سے کیا کہا کرتے تھے کہ ہم تو بڑے بادشاہ ہیں، تمہاری بادشاہیاں کہاں چلی گئی؟ ان وزیروں سے پوچھو، تم تو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا، تمہاری وزارتیں کہاں چلی گئی؟ تمہاری صدارتیں کہاں چلی گئی؟ تمہاری قوتیں کہاں چلی گئی؟ موت نے مٹا دیا، موت نے دبا دیا، موت نے ہلا دیا، موت نے لرزا دیا، موت نے کھڑکھڑا دیا۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر میں مر گیا ہوں تو کیا آپ نہیں مرو گے؟ اگر یہ مر گیا ہے تو وہ نہیں مرے گا۔ اگر آج اس کا جنازہ اٹھا ہے تو کل آپ کا جنازہ نہیں اٹھے گا۔ اگر مزدور مر گیا ہے تو کیا بادشاہ نہیں مرے گا؟ اگر وزیر مر گیا ہے تو کیا فقیر نہیں مرے گا؟ ہاں میرے بھائیو، سب کے لیے موت ہے، سب کے لیے موت ہے، سب کے لیے موت ہے۔ ایک آفتاب کی موت ہے، ایک زید عمر بکر کی موت ہے، اور ایک کل کائنات کو اللہ موت کی نیند سلانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ، اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستاروں کی موت، والبحار سجرت، سمندروں کی موت، اذا الشمس کبرت، سورج کی موت، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرت، ستاروں کی موت، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کی موت، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کی موت، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کی موت، يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، ساری کائنات کو موت دینے والا ہے، اور وہ
خود موت سے پاک ہے، اس کا ایک ہی حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے فرمایا اذ ما شئت، میرے حبیب، میرے محبوب، جتنی زندگی لینا چاہتے ہو میں حاضر ہوں، لیکن میری ایک بات یاد رکھ لو، انک میت، موت تجھے بھی آئے گی، موت تجھے بھی آئے گی، موت تجھے بھی آئے گی۔ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ میں بہت آدمیوں سے ملا ہوں، لیکن جنہیں اللہ کا نہیں پتا، ان سے زیادہ درد مند انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان سے زیادہ دکھی انسان کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں۔ جس نے اللہ کو پا لینے والا کبھی نہ ہارا، اللہ کو کھو دینے والا کبھی نہ جیتا۔ اللہ کو راضی کرنے والے کے مقدر میں ہار نہیں ہے، چاہے سولی پہ لٹک جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے جانوروں کے آگے ایما کر کے پھینک دیا جائے۔ جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا، وہ کبھی نہ ہارا۔ اس نے کچھ نہ کھویا، اس نے سب کچھ پایا۔ اور جس نے اللہ کو کھو دیا، اس نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ لٹ گیا۔ بھائیو، آج میں جھولی پھیلانے آیا ہوں، آج میں جھولی پھیلانے آیا ہوں۔ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں جھولی پھیلانے آیا ہوں، ووٹ کے لیے نہیں۔ میں اس بات کی جھولی پھیلانے آیا ہوں کہ آج تم سارے کلمہ گو مسلمان بھائی اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ جتنا بڑا سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے دو، اور اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ جان پہ کھیلنا پڑے کھیل جاؤ، مال لٹانا پڑے لٹا دو، عزت و آبرو داؤں پر لگانا پڑے لگا دو، پر اللہ کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اللہ کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ فرعون کی باندھی، عورتیں بیان میں بہت ساری موجود ہیں، عورتوں کے لیے سنا رہا ہوں، تمہارے لیے بھی سنا رہا ہوں۔ فرعون کی ایک باندھی تھی، مسلمان ہو گئی۔ عورت تو کمزور ہوتی ہے، پھر وہ باندھی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے، کلمہ چھپتا نہیں ہے۔ اس کا ایمان اس کے دل میں تھا اور وہ نکل ہی پڑا۔ خوشبو کون چھپا سکے؟ خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس کے ایمان کا پتہ چل گیا۔ فرعون نے اسے پکڑوایا۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی۔ اس نے بڑے کڑھا میں تیل ڈلوایا، اس کے نیچے آگ جلوائی، تیل کھولنے لگا، اس نے دربار سجایا اور اس نے اپنے باندھی کو بلایا، اس کی دو بیٹیوں کو بھی بلایا۔ یہ مائیں سن رہی ہیں کہ ماں اولاد کے لیے کیا کچھ کر گزرتی ہیں، کیا کیا کر گزرتی ہیں، مامتا سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اللہ نے بھی جو اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، باپ کی محبت سے تشبیہ نہیں دی۔ اللہ نے کہا کہ میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنی پیار کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے تشبیہ نہیں دی۔ اللہ نے کہا کہ میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ فرعون نے کہا اگر تم موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی تو تیرے دونوں بیٹیوں کو جلا دوں گا اس تیل کے اندر، اور تجھے بھی جلا دوں گا اس تیل کے اندر۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں موت بہت بڑی سزا ہے۔ ارے جس نے اللہ کو پا لیا اس کے لیے موت تحفہ ہے، اس کے لیے موت محبوب بن جاتی ہے۔
وہ دنیا کی دکھوں سے نجات پا گیا، آخرت کی نعمتوں کا حقدار بن گیا۔ تو فرعون کی باندی نے کہا، فرعون یہ تو میری دو ہے، اگر میرے پاس اور ہوتی، میرے پاس 100 ہوتی تو میں 100 بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیتی۔ فقط ما انت قاض، کر جو تجھے کرنا ہے۔ اس نے بڑی بیٹی کو پکڑا، اس نے کہا اماں، ہائے ہائے، اس ماں سے پوچھو جس کے آگے جلتا ہوا تیل ہو اور اس کی بیٹی کو ڈالا جا رہا، اور وہ اماں کہے اس کا ایک بول ماں کا، ایک بول بیٹی کی جان بچا سکتا ہو۔ کلمہ کفر کہہ جا، گھر میں جا کے توبہ کرے، معاف ہو جائے گا، میں قربان جاؤں۔ ایک مقام ایمان کا ایسا آتا ہے کہ قربان ہونا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جان بچانے سے۔ اس نے کہا اماں، اس نے کہا بیٹی صبر کر، اللہ کے نام پر قربان ہو جا۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، وہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگے نہیں، سینے میں پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ ہاں ہاں، عشق کی آگ ایسی ہی بھڑکتی ہے، شمع ایسی ہی فروزہ ہوتی ہیں۔ یہ کمکمے تو بجھ جاتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے جو شمع جلا گئے یہ آج تک روشن ہیں، جن کی روشنی میں چلنے والوں کو راستہ مل رہا ہے۔ اس نے بڑی بچی کو پکڑا، ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا، وہ ہائی کرتی گئی اور وہ چٹک گئی اور وہ جل گئی، وہ بھن گئی مچھلی کی طرح، تلی گئی مچھلی کی طرح۔ ماں، ہائے ہائے، ماں ہے، اس کا کلیجہ پھٹ گیا، لیکن آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ صبر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، صبر پڑھنے سے نہیں آتا، صبر دیکھنے سے آتا ہے۔ اسے دیکھو، اسے دیکھو، ایک قطرہ نہیں نکلا۔ تو کلیجہ پھٹ گیا۔ اللہ نے ماں کے آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اس نے دیکھا اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے۔ بیٹی کہہ رہی ہے اماں صبر کرو، صبر کرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس نے چھوٹی بچی کو پکڑا، دودھ پیتی، جسے پتہ بھی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، اس نے اسے بھی تیل میں ڈال دیا، وہ جل کے کوئلہ ہو گئی۔ ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اللہ نے، ماں نے بچے کی روح کو نکلتے دیکھا، کہہ رہی تھی اماں صبر کر، صبر کر، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا فرعون میری خواہش پوری کرو گے؟ کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے اور میری بیٹی کی ہڈیوں کو باہر نہ پھینکنا، ہمیں اکٹھے کہیں دفن کر دینا، اکٹھے کہیں دبا دینا۔ فرعون نے کہا ہاں تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ دنیا میں اللہ فرعونوں کو مہلت دیتا چلا آ رہا ہے، لیکن فرعونوں کو مار کے دکھایا۔ نمرودوں کو مہلت دیتا چلا آیا، پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا۔ قارونوں کو مہلت دی، پھر قارونوں کو مار کے دکھایا۔ پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا، پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا، تمہیں بھی کھڑا کرے گا، پھر ایک طبقہ جنت کا حقدار بنے گا، پھر ایک طبقہ آگ کا حقدار بنے گا۔ پھینک دیا تیل میں، چلی گئی، ہڈیاں نکل آئی۔ اس نے ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا۔ 2000 سال گزر گئے۔ میرے نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد تشریف لائے، اور آپ معراج کے لیے چلتے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے معراج کے لیے اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنے بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ
جس جگہ پر دفن ہے، جس دن اسے دفن کیا گیا تھا، اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک خوشبودار رہے گا یہ زمین کا ٹکڑا۔ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا، اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ سے سودا کر لو، اللہ سے سودا کر لو میرے بھائیو، اللہ سے سودا کر لو۔ یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ۔ ایک سودا یزید نے کیا تھا، اس نے خون بہایا، اس نے ظلم کیا۔ ارے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا، مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا، ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی، مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا، جہنم کو بھڑکائے گا، ترازو کو لٹکائے گا، اور صراط کو قائم کرے گا، اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا، پھر آفتاب کو قبر سے اٹھائے گا، پھر زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا، پھر مجھ سے سوال کرے گا، میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی، مان دیا، بتاؤ آج میرے لیے کیا کر کے لائے ہو؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے لو، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑ دو جس نے ہمیں ہلاک کر کے رکھ دیا، اللہ کے سامنے رسوا کر دی۔ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، رسالت ہے، محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لیے پس گیا، لٹ گیا، دانت توڑوائے، خون خون ہوا۔ ارے میرے بھائیو، جاؤ جاؤ جا کے دیکھو طائف کے پہاڑوں کو، کاش پہاڑ کے زبان ہوتے تو وہ ہمیں تمہیں سب سے پہلے لعن طعن کرتا۔ ارے تمہیں شرم نہ آئی؟ تمہارا نبی تمہارے لیے خون خون ہو گیا۔ 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام بوڑھا باپ 95 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ تو چھری چلانا بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے، تو اسے ڈسنے میں کوئی عار نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی عار نہیں ہوتا۔ لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے، 40 سال کی عمر میں بیٹا ملا، 92-94 سال کا باپ بوڑھا ہو گیا۔ میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں ہوں یا اسماعیل ہے۔ کہا میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دو۔ چھری اٹھائی، فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ۔ بیوی سے کہا بچے کو تیار کرو، سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ بچے کو تیار کرایا۔ آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے، انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے، میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے۔ یہ نہیں خبر ہے کہ چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے۔ دہلی والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو، اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو، ہر شے سے ہٹنا سیکھو۔ کہاں اللہ ناراض ہے؟ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہارنا پڑے ہار جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، دھکے کھانا پڑے کھا لو، کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دہلی میں مجھے کوئی گھر دکھاؤ
جہاں غریب نے پیٹ پر پتھر باندھا ہو۔ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے، آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ ادھر دیکھو، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا۔ دو جہاں کا سردار، مقام محمود کا مالک، عرش فرش پر جس کی نبوت کے ڈنکے، محمد جس کا نام، احمد جس کا نام، طٰہٰ جس کا نام، یاسین جس کا نام، پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی، تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، میرے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے۔ ہاں ابراہیم نے چھری نکالی، بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جلدی کر، دیر کیوں کرتا ہے؟ ہاں کہانی سنانی ہے دلی والوں کو، ایسی اولاد بناؤ، ایسے باپ بناؤ، اللہ کے امر پہ یوں قربان ہونا سیکھو۔ معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے، بیٹا تجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں پتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا، تو آپ کی جگہ اللہ ملے گا اور اللہ آپ سے بہتر ہے، مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی اور جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے، پھر کہتا ہے ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا، تو اپنا گریبان یوں کھولو، یوں گریبان کھولا اور کرتا اتارا کہ ابا جب میں مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو، یہ میری ماں کو دے دینا، یہ میرے نشانی اس کے پاس رہے گی، جب کبھی یاد آؤں گا تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، ادھر مکے نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، مجھے ادھر دبا دینا۔ ابا میرے ہاتھ باندھ دے، میرے پاؤں باندھ دے، اور دلی والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پر یوں قربان ہوا جاتا ہے۔ تم پیسے پہ لڑے، منصب پہ لڑے، تم عہدوں پر لڑے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے؟ کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے؟ کیا آفتاب کے لیے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے؟ کیا اس کے جان نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں، تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں؟ 96 سال کا بوڑھا باپ بیٹے کا ہاتھ باندھ رہا ہے، کسائی کی طرح، جیسے بکرے کا ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں کسائی، ہاتھ باندھ رہا ہے، پاؤں باندھ رہا ہے۔ پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے، مجھے الٹا لٹا دے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الٹا لٹایا اور اپنا گھٹنا کمر پہ رکھا اور سر کے بال پکڑے، یوں سر اٹھایا، چھری کو نیچے سے گزارنے کے لیے، ایک ہاتھ میں سر کے بال اور ایک ہاتھ میں چھری، گھوڑا اس کی کمر پر، اور یوں آسمانوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہائے کائنات ہل گئی، ابراہیم کی نظر آسمانوں پر،
فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، فرشتوں کو کیا خبر ہے آگے کیا ہونے والا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے؟ یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، تجھ پہ ہر شے قربان کرتا ہوں۔ یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ چھری چلائی، جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پر اسماعیل کو قربان کرتا ہوں، تو ساتوں آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے۔ فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا۔ دوسری دفعہ 4000 سال بعد یہ طائف کی وادی ہے، یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں، آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر آپ بے ہوش ہوتے ہیں تو حضرت زید بن حارثہ اٹھاتے ہیں، باغ میں پناہ لیتے ہیں، پھر آپ کو ہوش آتا ہے، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے زار زار روئے، یا اللہ آج میرا تجھ سے گلہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، اشکی الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، میرے رب آج تجھ سے گلہ کرتا ہوں، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا۔ اللہ کی غیرت، اللہ کا غضب حرکت میں آیا، فرشتہ اترا، ہاں کیا کہوں، دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا، دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا دیکھو۔ یہاں تو بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کی پاٹ کی طرح مسل کے پیس کے قیمہ بنا دیں اور انہیں ختم کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی آنے والی نسلیں کوئی کلمہ پڑھنے والا ضرور ہوگا۔ میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کی۔ تو میرے بھائیو اللہ کو پا لینا، اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ، اللہ کو راضی کر جاؤ، اللہ کو راضی کر جاؤ۔ حسین نے اللہ کو راضی کیا، یزید نے حکومت کو راضی کیا، اس نے حکومت پائی، وہ حکمراں بنا، اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی، اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا۔ کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر بہا۔ ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے، کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا، مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بن جاؤ گے، ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے، یزید کے ساتھی بنو گے۔ محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے، لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہا ہے۔ کون حسین؟ کون حسین؟
میرے نبی کا لاڈلا حسین۔ کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین۔ کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، جس کے ماتھے کو چوما، جس کی آنکھوں کو چوما، جس کے سینے کو چوما، جس کے ہاتھوں کو چوما، جس کے سینے پہ لٹایا۔ میں کیا بتاؤں؟ گھر میں داخل ہوئے، اپنے گھٹنے کو جھکائے زمین پہ، دونوں کو کمر پہ سوار کر کے گھر کا چکر یوں لگا رہے، چکر لگا رہے ہیں۔ پھر اوپر منہ کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی؟ تمہاری سواری کیسی ہے بچوں؟ بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ایسی سواروں میں ایک کو زہر دیا، ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا، پر انہوں نے اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ ایک بول پر حضرت حسین اپنی جان بچا سکتے تھے، مال بچا سکتے تھے، اولاد بچا سکتے تھے، بیٹیاں بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے۔ ہاں میں ظالم کا ساتھ دیتا ہوں، اتنا ہی تو کہنا تھا کہ میں ظالم یزید کا ساتھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں آل رسول ہوں، میں آل رسول ہوں، کٹ تو سکتا ہوں پر ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ کر دو میری اولاد کو ذبح، کر دو میری اولاد کو ذبح، کر دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے، چڑھا دو ان کو نیزوں پر، سب کچھ کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ اس لیے میرے بھائیو سب ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، نہ ظالم کا ساتھی بنو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بنو گے۔ قیامت کے دن تمہارا نبی تمہیں ہار پہنائے گا، جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے، تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے، تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے گا۔ تھوڑی دیر کا موت کا صبر کر جاؤ، موت کا صبر کر جاؤ، جیسے حسین صبر کر گیا، کٹ گئے، کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا، بیٹیوں کے خیمے سے گھسیٹا گیا۔ آل رسول کی بیٹیاں ہیں، آفتاب کی بیٹیاں نہیں ہیں، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ میری زبان بند ہو گئی، بولا نہیں جا رہا۔ حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا، سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری، کہا واہ محمد، واہ محمد، ہائے یا محمد، ہائے یا محمد، آؤ آؤ دیکھو آج اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا۔ ہذا حسین بالعرا، آج تیرے حسین کی بارات ہے، مزمل بالدماء، اس نے اپنی خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، مقتل الاعضاء، اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ہار پہنا ہوا ہے، نیزے پہ سر چڑھا کر بارات کے آگے جا رہا ہے۔ بناتک السبایا، تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہیں، وذریتک مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے۔ کیا ہائے ہائے، تصفیہ علیک الریاح، آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں۔ ہوا نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا، مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا۔ یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے، ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا اور اپنے دشمن کو زیر کر دیا۔ کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ زندہ سلامت
قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے حسین کا کٹا ہوا سر۔ ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ یوں چھڑی ماری، یہاں ہونٹوں پہ آگے یہاں لگی، پھر ماری، کہنے لگا ایسا حسن آج تک میں نے نہیں دیکھا، ایسا حسن آج تک میں نے نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا خوبصورت چمکتا ہوا۔ پھر چڑھی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بدبخت یہ چھڑے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا۔ تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو، تم کیوں دست و گریباں ہو گئے، تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے، تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ارے کیا موت آفتاب کو نہیں مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ کیا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کے آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو مسلمان ہو، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کے خون کا پیاسا نہیں ہوتا، اس کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، اس کے مال کو لوٹتا نہیں، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اسے ذلیل نہیں سمجھتا۔ مسلمان کا ساتھی ہے۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں۔ ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہماری بہت بڑی حیثیت ہے۔ ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے، جو نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، ہر عیب اس کے اندر ہو، ہر گناہ اس کے اندر ہو، ہر برائی اس کے اندر ہو، وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے۔ اگر یہ بھی توبہ کر لے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو، ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبرائیل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند سیاروں ستاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمین کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل سونا چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجت بہن لا الہ الا اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ جس نے کبھی زندگی پر سجدہ نہیں کیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کرو تو اللہ کہتا ہے تم میرے محبوب ہو، تم میرے محبوب ہو۔ مسلمان کلمہ گو، ہم امت ہیں، امت ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا، هو سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان رکھا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہے کہ یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ شیخ ہے، یہ انصاری ہے، یہ قریشی ہے، یہ تعارف کے لیے، ہمارے تعارف کے لیے ہے، لیکن ہم امت ہیں، یہ عورتیں، یہ مرد،
یہ جوان ہم سب امت ہیں، کل جسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ فرما برداروں کی تو بات تو فرما بردار کی ہے، نافرمانوں کو میرا اللہ، میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، ہائے ہائے قرآن کا لہجہ سنو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، کیا پیار ہے، اے میرے بندو کیا محبت ہے، اے میرے بندو کیا مٹھاس ہے، کیا شہد بھرا ہوا ہے، اے میرے بندو۔ کون سے بندو؟ متقی، مفتی، شیخ الحدیث؟ نہیں نہیں نہیں۔ مفسر؟ نہیں نہیں۔ تبلیغ والے؟ نہیں نہیں۔ تہجد گزار؟ نہیں نہیں۔ نیکیوں کار، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے؟ نہیں نہیں نہیں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ جیسے ماں کہتی ہے نا کہ میرا لال، میرا بچہ، تو اس ماں کے لہجے میں جو ممتا ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یا عبادی، اس میں جو محبت ہے اور پیار ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں۔ تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندو۔ کون سے بندے؟ دلی کے متقی پرہیزگار بندے، مرد عورت؟ نہیں نہیں نہیں۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو۔ اپنے بیٹے جب نافرمان ہو جاتے ہیں تو ماں کہتی ہے تو میرا بیٹا ہی نہیں، دور ہو جا میری نظروں سے۔ باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے، دور ہو جا میری نظروں سے، تجھے بے دخل کرتا ہوں جائیداد سے۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندے، اے میرے بندے تم میرے ہو، کیوں ڈر گئے ہو؟ کتنے تمہارے گناہ ہیں، زمین بھر دی ہے، آسمان بھر دیا ہے، آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کر، میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کروں گا۔ تم توبہ کرنے والے بنو، میں تمہارے سارے معاف کروں گا۔ یا عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے نافرمان بندو آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے میں تمہارا استقبال کروں گا۔ میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، وہ مجھے ملنے آئے گا تو میں اس کا استقبال کروں گا، کیا کروں گا؟ یا اسے منہ موڑ لوں گا، چلی کٹی بھی سناؤں گا۔ لیکن میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے آ جاؤ، آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، میں تمہارا استقبال کروں گا، مجھے راضی کر لو۔ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے میں تمہارا استقبال کروں گا۔ تو میرے بھائیو، ہم سب اللہ کے سامنے توبہ کریں، ہم سب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔